ان کا مقام دیکھو، ان کے پیروں کی دھول بھی اگر مل جائے تو تمہاری زندگی کی معراج بن جائے۔ ان کا رتبہ اس لیے بلند نہیں بتا رہا ہوں میں کہ یہ آپ کے محلے کے یا دوسرے صوبے کے دوسری جگہ کے رہنے والے، اس لیے بلند بتا رہا ہوں کہ جب پبلک ہفتے میں صرف جمعے کی نماز پڑھ رہی ہے، ایسے حالات میں بھی یہ قوم وہ ہے جو فجر کی اذان ہونے سے پہلے ہی اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ مقام تو پہچانیے ان طلبہ کا، ان کے استاذ کا، ان بچوں کا جنہوں نے اپنی ماں کا آنچل چھوڑ دیا۔ مدرسوں میں جب پڑھنے آتے ہیں بچے، دیکھو کتنے طلبہ ایسے ہوتے ہیں خدا کی قسم جو جمعرات آنے کا انتظار ایسے کرتے ہیں جیسے آپ لوگ عید آنے کا۔ کیوں کہ والد صاحب کا چہرہ دیکھنے کو ملے گا، گھر کو جانے کو ملے گا، اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کو ملے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آسانی سے یہ حافظ قرآن بن گئے، آسانی سے یہ عالم دین بن گئے، آسانی سے انہیں یہ منصب مل گیا، آسانی سے انہیں یہ شہرت مل گئی، آسانی سے یہ اس باوقار مقام تک پہنچ گئے، آسانی سے ان کو پبلسٹی مل گئی، آسانی سے انہیں عزتوں کے تاج مل گئے، آسانی سے ان کے سر پہ دستار حفظ رکھا جا رہا ہے، آسانی سے ان کے سر پہ دستار عالمیت فضیلت رکھا جا رہا ہے، آسانی سے یہ مفتی بنے ہیں۔ میرے بھائیو ایسی بات نہیں ہے۔ وہ مجھے دو مصرے یاد آ رہے ہیں۔ تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا، یہ کامیابی مجھے کوئی وراثت میں ملی ہے، یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہے کہ کسی نے مجھے یہ وراثت میں پھول دے دیے کہ بھئی لو مولانا عارف صاحب آپ ذمہ داری سنبھالو، قائد علماء اہل سنت حضرت مولانا نفیس اختر صاحب آپ لیجئے ذمہ داری، ہمارے حضرت مولانا افسر القادری صاحب آپ کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے، حضرت مولانا اسحاق صاحب آپ لیجئے ذمہ داری، حضرت مولانا کامل صاحب آپ کو یہ عزت دی جاتی ہے، آپ کو مالا مال کیا جاتا، حضرت مولانا ابرار صاحب آپ کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے۔ ارے یہ پھول ہمیں کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے ہمارا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ تم نے ہمارا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا، سنگھرش نہیں دیکھا، راتوں کی محنتیں نہیں دیکھی، ٹرین میں جنرل ڈبوں میں کھڑے ہو کر کے لکھنؤ تک جانا۔ یہ کتنے طلبہ جو کٹیہار بہار سے آئے، پورنیا سے آئے، کشن گنج سے آئے، ان کے بھی ماں باپ تھے، ان کے بھی گھر والے تھے، ان کے بھی لوگ تھے، مگر یہ آئے اپنے ماں باپ کا آنچل چھوڑ کے، اپنے گھر والوں کا پیار چھوڑ کے۔ کہاں آئے؟ سنبھل آئے پڑھنے کے لیے، مراد آباد جامعہ نعیمی آئے، کتنے جامعۃ الرضا آئے، منظر اسلام آئے، کہاں کہاں سے آئے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے آئے۔ مجھے اپنا سفر یاد ہے، آج بھی جب میں راجستھان پڑھنے گیا تھا مجھے خوب یاد ہے، اجمیر شریف ہم پہنچے تو 4000 روپے اس زمانے میں سن 2007 یا 6 کی بات ہے، 4000 روپے کتنے ہوتے تھے، میں کپڑوں کے اور سب کچھ چوری ہو گیا وہاں بس میں ہم اترے، قاری لیق صاحب بھی تھے، مجھے بس سفر یاد آ گیا تو بتا دوں، یہ میں نے اپنی زندگی کا ایک تجربہ بتایا ہے۔ ایسے تجربات ہر طالب علم کی زندگی میں آتے ضرور ہیں کبھی نہ کبھی پریشانیوں کے، جب جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا ہے اور ناشتے کا وقت ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، تم صرف ترقیاں دیکھ کر کے تبصرے کرتے ہو، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ طلبہ وہ ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا ان کے بارے میں کہ جب یہ گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں تو آسمان کے فرشتے ان کی راہوں میں اپنے پروں کو بچھانے کے لیے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، علامہ مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمہ بہت ساری کتابوں کے آپ مصنف ہیں، فتاوی فیض الرسول بہترین نابغہ روزگار تھے اپنے عہد کے، کہتے ہیں دن بھر میں مزدوری کرتا تھا، دن بھر میں محنت کرتا تھا، گھر کا خرچہ چلانے کے لیے دن بھر میں محنت کرتا، مزدوری کرتا جس سے میرے گھر کا چولہا جلتا تھا، اور رات میں جا کر کے رئیس القلم علامہ ارشد القادری کے پاس جا کر کے پڑھا کرتا تھا۔ ایک نام ہے علامہ غلام رسول سعیدی جن کی شخصیت الحمدللہ منار نور ہے، تبیان القرآن جن کی مارکت الارا، اسی طریقے سے نعمت الباری جن کی بہترین انہوں نے جو بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اس کے علاوہ مقالات مقالات حضرت غلام رسول سعیدی، مقالات سعیدی کے نام سے بہت کتابیں ان کی ہیں۔ ان کے بارے میں ہے کہ صرف 1 جوڑی کپڑے تھے، صرف 1 جوڑی کپڑے، اور جب نہانے کی ضرورت آتی تو بستی کے باہر جاتے اور کہیں تالاب تھا وہاں جا کر کے نہاتے اور وہ کپڑوں کو دھوتے اور وہیں پہ قریب میں اس کے آس پاس میں سکھانے کے لیے جب وہ سوکھ جاتے تو پانی سے نکل کر کے باہر آتے تھے۔ ایسے تعلیم حاصل کی، مگر اللہ نے کتنی عزت دی کہ آج ان کی لکھی ہوئی کتابیں صرف بر صغیر میں اہل علم کی آنکھوں کا سرما اور ان کے دل کا قرار نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں بھی الحمدللہ سنیت پائی جاتی ہے وہاں ان کے کتاب کے حوالہ جات دیے جاتے ہیں۔ میرے ساتھی، ایسے علم حاصل کیا جاتا، سنگھرش کی راہ چلنا پڑتا ہے۔ بات تعلیم کی آ گئی تو میں بتا دوں، یہ جو بلب آپ دیکھ رہے ہیں
एडिसन नाम है उसका जिसने बल्ब बनाया, उसने वो पढ़ने गया तो टीचर ने जो है एक दिन उसको पर्ची लिख के दे दी, कहा अपनी माँ को दे देना ये खत। वो जब खत लेकर के अपनी माँ के पास पहुंचा, माँ ने सीने से लगा लिया। ये बात मेरी माएँ बहनें सुने, क्योंकि ये जो 9 तलबा आज अल्हम्दुलिल्लाह हुफ्फाज बने हैं, इनकी कामयाबी में इनकी माँ की दुआ भी तो शामिल है, बेशक बेशक, इनके बाप की दुआ भी शामिल है। तो वो घर पे आया, जाकर के अपनी माँ को वो पर्चा दिया जो टीचर ने दिया था। माँ ने सीने से लगाया, पूछने लगा माँ इसमें क्या लिखा हुआ है? कहा बेटे इसमें ये लिखा हुआ है तुम्हारा बेटा जीनियस है, तुम्हारा बेटा इंटेलिजेंट है, तुम्हारे बेटे को पढ़ाने के लिए हमारे पास इतने काबिल असातिज़ा नहीं है, ये बहुत गजब की सलाहियत रखता है, बेहतरीन ज़हानत है इसके पास, ये ऐसे सवालात करता है कि इसके जवाब देने के लिए हमारे पास सलाहियत है ही नहीं, ऐसा दिल दिमाग नहीं है हमारे पास जो इसको मुतमईन कर सकें। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। माँ ने ऐसे कहा, और फिर माँ ने खुद जिम्मेदारी संभाली, कहा अपने बेटे को मैं पढ़ाऊंगी। और इतना पढ़ाया कि उसने दर्जनों इजादात की, ये बल्ब उसने बनाया और भी बहुत सारी इजादात की, और अपने दौर का बेहतरीन साइंटिस्ट बना। उसकी माँ तो फौत हो गई थी, इंतकाल हो गया था माँ का, माँ मर चुकी थी। एक दिन सामान तलाश करते करते वही पर्ची उसकी निगाहों के सामने आ गई। उसने पर्ची जब खोल के देखी, आंखों से आंसू टपकने लगे, दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगा। पर्ची में लिखा हुआ था तुम्हारा बेटा कुन जहन है, ये कुछ नहीं पढ़ता, इसका जहन काम नहीं करता, उल्टे सीधे सवालात करता है। आप ऐसा करो, आइंदा हमारे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ने मत भेजना, वरना फिर हमें मजबूरन तुम्हें आकर के बताना पड़ेगा। पर्चे में लिख दिया कि आइंदा अपने बेटे को मत भेजना। ये पर्चा वो पढ़ता हुआ जा रहा था और आंखों से टपक रहे थे आंसू के मेरी माँ थी जिसने डूबता हुआ सूरज उगा करके दिखा दिया। संघर्ष की राह जो चलता है, हालात वही बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूरज बनकर वही चमकता है। समझते हैं कारी गजाली साहब यहाँ तक पहुंचे तो ये आसानी से पहुंच गए होंगे, किसी ने थाल में सजा करके दे दी होगी। मैंने क्या कहा था अभी, वो मिसरा याद रखना, हम जैसे लोगों के लिए तो वही मिसरा को वरासत में कामयाबी थोड़ी मिली है यार हम लोगों को, है? तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई वरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बड़ी मेहनत करते हैं तब जाकर के कामयाबी मिलती है मेरे साथियों। इन तलबा की मेहनत, मैंने नमाज फज्र से पहले नहीं बताया आपको, नमाज फज्र से पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह उठते ही है, जबकि ये कौम सिर्फ रमजान में कुरान उठा के देखती है, फिर भी ये आबरू बचाए हुए इस उम्मत की कि ये उठ जाते हैं सुबह में, अरे कपड़ों पे पैबंद लगे हुए हैं तो क्या हुआ, किरदार तो इनका गाजी वाला है। भाई यही तो कह सकते हो कि नाश्ता नहीं मिलता बच्चों को, फाका करते हैं, रोजाना चावल खा लिए, दाल खा लिए, यही तो कह सकते हो आप, लेकिन इनका मर्तबा पहचानो, इनका मकाम पहचानो। ये देखो किस तरीके से मेहनत करते, कभी गुजरा करो मदरसे के पास से, अल्लाह रसूल की मोहब्बत ही में सही उन तलबा के सर पे हाथ रख दिया करो, और किसी तालिबे इल्म की खामोशी से साथ जाकर के मदद कर दिया करो। ये सोच करके मेरा छोटा भाई है या औलाद दाखिल है, वो तालिबे इल्म हाफिज कुरान बनेगा, वो कुरान पढ़ेगा, उसका सवाब अल्लाह ताला तुम्हारी रूह को भी अता फरमाए। बेशक बेशक, मेरे हुजूर की रूह पाक खुश होगी कि मेरे मेहमान से कितनी मोहब्बत कर रहा है। कोई बिहार से, कहां है बिहार, यहाँ है 700-800 किलोमीटर दूर, और किशनगंज चले जाओ तो कितने किलोमीटर दूर, और दूर चले जाओ कोई बंगाल से, कोई जनाबे वाला कर्नाटका से, कोई कहां से हमारे संबल में पढ़ने के लिए आया है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पैसों को फजूल पानी की तरह बहाने की जगह इन बच्चों का सहारा बन जाए। जैसे सर्दियां पड़ रही हैं, अपनी आल औलाद के लिए हम गरम गरम कपड़े लाते हैं, तो क्या किसी तालिबे इल्म को हम गोद नहीं ले सकते? क्या 10-20 तलबा को हम गोद नहीं ले सकते? और ये बात मैं उद्योगपतियों से भी कहता हूं, ये बात मैं पॉलिटिशियन से भी कहता हूं, सबसे कहता हूं कि ये मेहमानाने रसूल हैं। जिस जमाने में तुम सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हो, उस जमाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये रोजाना कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं और 5 वक्ता नमाज बाजमात अदा करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनका मकाम पहचानो, इनका मर्तबा पहचानो, इनका रुतबा पहचानो, इनसे प्यार करो, इनको सम्मान दिया करो, इनसे मोहब्बत किया करो, क्योंकि कल क़यामत के दिन ये आया है किताबों में कि अल्लाह पाक जब इनसे फरमाएगा जाओ जन्नत में जाओ, तो ये कहेंगे या अल्लाह हम अकेले जाएं या उन्हें भी ले जाएं जो हमसे सिर्फ और सिर्फ तेरी रजा के लिए मोहब्बत किया। उनका कोई मकसद नहीं था, नामो नमूद मकसद नहीं था, वो इसलिए हमसे मोहब्बत करते थे या अल्लाह कि हम तेरा दीन पढ़,
ہم تیرا دین گھر گھر تک پہنچا رہے ہیں. ان کا صرف یہی مقصد تھا, اے اللہ ہم اکیلے جائیں ان کو بھی لے کے جائیں. رب تو بڑا کریم ہے, جب کرم کرنے پہ آتا ہے نا, بجلی کو کڑک شمع کو لو دیتا ہے. وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے, اور دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی, ایک مانگو تو سو دیتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے دیکھو یہ قادری نوشاہی ٹیم والے بھی آگے, اللہ شاد و آباد رکھے. اتنا مجمع تو کبھی کبھی ہوتا جتنا ابھی ابھی ہو گیا ماشاءاللہ, اور اتنی سردی میں ہو گیا. دیکھو اللہ سب کو شاد و آباد رکھے. بھائیو توجہ ہے آپ کی, اللہ جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو کیا اندازہ لگا لو, اس نے خود کہا میں بغیر حساب کے دیتا ہوں. یہ بغیر حساب ہمارے اعتبار سے ہے, چونکہ ہم حساب لگا ہی نہیں سکتے. یار ہم کیا حساب لگا لیں گے بھائی, اللہ تعالیٰ عطا کر رہا بغیر حساب, حساب نہیں لگا سکتے. اللہ پاک فرمائے گا تنہا نہیں جاؤ گے, جس کو بھی پہچانتے ہو چلو پہچانو, اور ان کو بھی انٹر کرو. ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ, اور مچل کے بولو میرے بھائیو, ان کو بھی ساتھ لے کر کے جاؤ. کتنی عزت مل رہی ہے سبحان اللہ. اس لیے میں نے تم سے یہ بات کہی ہے, فتح اللہ سرائے والوں سے بھی کہی ہے, اور جتنی سرائے شہر سنبل میں ہیں سب سے, جتنے پورے ہیں ان سے, اور جتنے غیر پورے اور غیر سرائے ہیں ان سے بھی میں نے تو سب سے کہیے کہ جو بھی تمہارے محلے میں ادارہ چل رہا ہے, بھئی عجم علوم ہو, نقاشق علوم ہو, ضمیر علوم ہو, فیض العلوم ہو, مخدومیہ ہو, سب کے نام میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے, جتنے بھی مدرسے ہیں, مکتب ہوں یا بڑے مدرسے ہوں, ہے نا, جہاں بھی تعلیم ہو رہی ہے ذمہ داری بنتی ہے ہماری کہ ہم اس میں یوگدان دیں. ارے آدمی گڑ نہ دے, گڑ جیسی بولی تو بول دے. مولانا ابرار صاحب, ہمارے مولانا ابرار صاحب کا مدرسہ رضا حسنین ماشاءاللہ, بھئی آدمی گڑ نہ دے, گڑ جیسی, بھئی مولانا بڑی محنت کر رہے ہو ماشاءاللہ, تو دل بڑھ جاتا مولانا کا. یہ نہیں ہے گزرے تو ادھر سے بھی گزرے تو ایسا لگ رہا تھا بھوپال کے بٹوے ہیں, ادھر سے گزرے تو بھی ایسے لگ رہا تھا, اب مولانا کا دل ٹوٹ جاتا ہے. تو محنت کرو, ان کے بال بچوں کو پڑھاؤ, اور سیدھے منہ نہیں بول سکتے. ارے 150 روپے ہاتھ پہ رکھ دو اس کے, تمہارے 150 روپے سے کچھ نہیں گھٹے گا, مگر اس مولانا کا دل بڑھ جائے گا ذرا. جیسے یہاں پر ماشاءاللہ میں نے اندازہ لگا لیا تھوڑی دیر میں, میں بھی سیر و سیاحت والا آدمی ہوں, مجھے تھوڑی بہت پہچان تو ہو ہی جاتی ہے. خوب خوش ہے ماشاءاللہ فتح اللہ سرائے والے یہاں پر. میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں بہت سارے لوگ آگئے محلے کے, اور بڑے خوش ہیں, کبھی قاری صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں. یار تم اگر مر گئے تو نماز جنازہ پڑھانے والا بیٹا نہیں ملے گا تمہیں, اگر یہ مدرسے بند ہو گئے تو. یہ سوال آتا قاری نیّر صاحب مدرسوں نے کیا دیا ہے؟ میں نے کہا تمہارے بچوں کو زندگی کا سلیقہ دیا ہے مدرسوں کو. مدرسوں نے تمہارے بچوں کو پتھروں سے ہیرا بنا دیا ہے مدرسوں نے. تم کہتے ہو ان مدرسوں نے کیا دیا؟ زندگی جینے کا سلیقہ دیا ہے مدرسوں نے, شعور زندگی دیا ہے مدرسوں نے. ہمارے بچوں کو اپنے وقت کا بہترین عالم بنایا ہے مدرسوں نے. ہمارے بچوں کو خدا رسول کی معرفت دینے کا کام کیا ہے مدرسوں نے. ہمارے بچوں کو ہیرا بنانے کا کام کیا ہے مدرسوں نے. اور یہ جو مسجدوں سے مینارے ہیں, اور ان میناروں سے جو اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں, یہ مؤذن دینے کا کام بھی تو کیا ہے مدرسوں نے. کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں لوگ مدرسوں کے؟ مجھے بتاؤ. انہیں پتا ہے کہ یہ مدرسے اہل ایمان کی ریڑھ ہیں, ریڑھ. بولو اونچا بولو. آج 26 جنوری تھی, آج بات آئی تو میں بتاؤں آپ کو. یہ بھی ذکر آتا ہے کہ ہم نے کیا کیا, اب تو پتہ نہیں کیا کیا ذکر آتا ہے. ایسے ایسے ذکر آتے ہیں کہ ہم بتا بھی نہیں سکتے آپ کو. اب آپ سب جانتے ہیں کیسے کیسے ذکر آتے ہیں. ارے ہم نے کیا کیا؟ ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے, لیکن اے عرض وطن حق ادا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ سوال ہے ہم نے کیا دیا؟ آخری شاہ سکت بہادر شاہ ظفر, ان کے سامنے ان کے پوتوں کے کٹے ہوئے سر رکھ کے لائے گئے تھے میرے بھائیوں. مگر پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری, حوصلہ نہیں ہارا. ہم نے کیا دیا؟ ان سے اس وقت کے بڑے بڑے حکمرانوں نے کہا تھا بہادر شاہ ظفر اب لنکا لٹ چکی ہے, کچھ نہیں بچا تمہارا, سب کچھ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ادھین ہے, سب کچھ اسی کے پاس ہے, تمہارے پاس کچھ نہیں. انہوں نے شیری رنگ میں کہا تھا دمدمے میں دم نہیں, خیر مانگو جان کی. اے ظفر ٹھنڈی ہوئی دیکھ ہندوستان کی, بوڑھے تھے قیدی بنا لیے گئے تھے, ڈھانچہ بچا تھا بس, اس میں آتما تھی, اس کے علاوہ کیا بچا تھا؟ کہاں پر قید تھے؟ برما میں, میانمار میں. آج بھی ان کا مزار شریف وہیں پر ہے. آپ نے جواب دیا تھا جب انگریزوں نے کہا تھا دمدمے میں دم نہیں, خیر مانگو جان کی. اے ظفر ٹھنڈی ہوئی دیکھ ہندوستان کی, تو بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا
غازیوں میں بو رہے گی، جب تلک ایمان کی تخت لندن تک چلے گی دیکھ ہندوستان۔ واہ 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 بھائیو بس میں چونکہ وقت کا مجھے خیال ہے، میں تو اوروں سے کہتا ہوں خیال رکھو، تو میں نہیں رکھوں گا تو کون رکھے گا؟ اس لیے میں آپ سے آخر میں کہوں گا، قاری غزالی صاحب بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر ذرا، آپ بھی، آپ کو ہمارے یہ اچھا حضرت کو لینے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں لے آئیے فوراً، چونکہ سردی بہت زیادہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہرا بھی پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی آپ لوگ تشریف لائے۔ مولا تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو آخر میں چند باتیں اور کہوں گا، دیکھو توحید، اللہ کو ایک ماننا، زور سے بولو اللہ کو ایک مان۔ یہ ساری باتیں گھٹی میں پلا دی جاتی ہیں مدرسوں کے اندر، ہاں ایک مان، قل هو اللہ احد، اونچا بولو اللہ معبود لا الہ الا اللہ، معبود صرف اللہ ہے۔ ایک لوجیکل بات کہہ رہا ہوں میں بہت سیدھی سیدھی بات کہہ رہا ہوں بھائی، خدا کون، خدا عقل کے اعتبار سے کون ہوگا بھائی؟ خدا جو ہمیں بنائے یا جسے ہم بنائیں؟ ارے اونچا بولو یار، جسے ہم بنائیں تو جسے ہم نے بنایا وہ تو خود ہمارا محتاج ہے۔ خدا وہ ہے جس نے ہمیں بھی بنایا، جس نے پورے سنسار کو بنایا، جو سنسار کا رچیتا ہے۔ اب اس کو ہمارا جرم سمجھو، کچھ بھی سمجھو، مگر یہ سچ ہے کہ اہل حق معبود اور خدا صرف ایک ہی کو مانتے ہیں۔ اپنے نبی کو بھی ہم خدا نہیں مانتے، جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں ان سے، مگر انہیں بھی ہم خدا، ارے زور سے بولو خدا، انہوں نے خود ہمیں یہ تعلیم دی، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اللہ معبود صرف اور صرف اللہ، معبود صرف وہ ہے۔ یہ تو عقل بھی کہتی ہے بابا خدا وہی تو ہے جس نے سب کو بنایا، جس کا کوئی انت نہیں، جس کی کوئی شروعات نہیں یار، جس کا آغاز ہوگا انجام بھی ہوگا، لوجیکل بات ہے۔ ارے 1000 سال کی عمر بھی کسی کی ہے تو بھیا 1000 سال کے بعد تو اینڈنگ ہے کہ نہیں؟ بولو، اور جس کی اینڈنگ ہو گئی وہ خدا کیسے ہوگا بھائی؟ خدا تو وہ ہے جس نے سب کو بنایا، اس سے کسی نے نہیں بنایا، اس کا نہ آغاز نہ انتہا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اونچا بولو ہمیشہ۔ بات ختم ہو گئی۔ جس پہ موت طاری ہو جائے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ جس کی اینڈنگ ہو جائے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ جو کسی کا محتاج ہو، خدا وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، پورا سنسار اس کا محتاج۔ یہ بالکل لوجیکل بات ہے۔ ہم نے یہ کتابوں میں پڑھا، ہمارے مولانا کامل صاحب ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کیا بولتے ہیں اصول الشاشی میں بھی ہے، ہمارے وہاں اصول فقہ کی کتاب ہے، ہمارے حضرت مولانا عارف صاحب قبلہ تشریف فرما، علماء پوچھئے ان سے، اس میں سوال یہ ہے کہ اگر انبیاء کرام کی جماعت نہیں بھی آتی تب بھی کیا انسانوں پہ لازم تھا کہ وہ خدا کو ایک مانے؟ تو جواب میں دیا گیا ہے اس کی عقل تو اس کو بتانے کے لیے کافی ہے نا کہ ہاں اس سنسار کا رچیتا صرف ایک ہی ہے، تب بھی ضروری تھا اس کے اوپر اپنی عقل دوڑائے کہ جس کی اینڈنگ ہو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے حضرت مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ ماشاءاللہ، حضرت مولانا رفاعل صاحب، حافظ منور صاحب حسن پور سے، دیکھو اتنی سردی میں آ گئے، تم تو شہر کے سرائے اور پورے سے آئے ہو یا حسن پور سے آئے؟ سبحان اللہ، اتنی سردی میں اللہ شاد و آباد رکھے، اللہ خوش رکھے سب کو۔ بھائیو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بولو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں صاحب ایمان بنایا، اس سے بڑی دولت ہے دنیا میں کسی کے پاس؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے صدقے میں یہ توفیق عطا فرمائی کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا کون ہے۔ زور سے بولو خدا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آئے بغیر باپ کے تو انہوں نے جب ان کی ماں پہ الزام لگا، سورہ طٰہٰ میں ہے 16ویں پارے میں الزام لگا حضرت مریم پہ کہ بغیر باپ کے کیسے ہو گئے، الٹا سیدھا الزام لگا دیا لوگوں نے، فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اشارہ کیا اپنے بچے عیسیٰ کی طرف، تو آپ بول پڑے پالنے میں اور کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بے شک بے شک، پہلے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کر رہے، عبدیت کا کر رہے کہ میں اللہ کا، چونکہ جانتے تھے کہ بعد میں لوگ مجھے بھی خدا بنا لیں گے،
ارے دعویٰ کر لیں گے مطلب یہ ہے. اور عیسائیوں نے کیا, آپ نے زبان کھلتے ہی یہ کہا, بعد میں کہا وجعلنی نبیّا, مگر پہلا لفظ یہ ہے کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. زور سے بولو, میں اللہ کا بندہ. بغیر باپ کے آ گیا تو یہ نہ سمجھ لینا کہ خدا میرا باپ ہے, معاذ اللہ. خدا باپ ہونے سے پاک, خدا بیٹا ہونے سے پاک, خدا بیوی ہونے سے پاک, وہ شوہر ہونے سے پاک. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ اس کا کوئی باپ ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, اس کا کوئی مثل ہے ہی نہیں. وہ بے نیاز ہے, یکتا ہے, وہ اکیلا ہے. اب کوئی کہے صاحب اس میں توہین ہو جاتی ہے, تو ہم تو اپنے نبی کو خدا نہیں مانتے, تو معاذ اللہ مسلمان اپنے نبی کی شان میں توہین کر رہے ہیں. نہیں, خدا کو خدا مانو اور غیر خدا کو غیر خدا مانو. ہاں, غیر خدا میں جن کے جو مراتب رتبے ہیں اس اعتبار سے مانو. ہم اپنے نبیوں کو سب سے افضل مانتے ہیں چونکہ وہ سب سے افضل ہیں. مگر خدا, ارے زور سے بولو, خدا خدا صرف ایک ہے. آواز آئے, خدا صرف ایک ہے. ارے شان کے ساتھ بولو میرے ساتھ, لا الہ. آواز آئے, لا الہ. جو سنسار کا رچیتا ہے, جس نے ماں کے پیٹ میں ایک قطرے سے تجھے لوتھڑا بنایا, پھر دیکھ کیسے پرورش پاتا رہا. پوری جنین کی پوری اللہ تعالیٰ نے پوری صورت بتائی ہے کہ کیسے کیسے تو پرورش پاتا رہا, یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے تیرا ڈھانچہ بن گیا. پھر اللہ نے چاہا تو اس میں روح آ گئی. پھر دیکھ تم ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں, میرا رب کہتا ہے میں نے تجھے 3 اندھیروں میں روزی دی. ماں کے شکم کا اندھیرا تھا, ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہے, بچے دانی کا اندھیرا ہے. اور بچے دانی میں جب تو بچہ تھا نا, ماں کے پیٹ کے اندر تھا, تو وہ بچہ بھی جھلنی سے لپٹا ہوا تھا, تو جھلنی کا اندھیرا, بچے دانی کا اندھیرا, ماں کے شکم کا اندھیرا. مگر دیکھ قدرت کی رحمت کا وہاں بھی تھا سویرا. تجھے وہاں بھی روزی مل رہی تھی, تجھے رزق مل رہا تھا. کوئی نہیں تھا تیرے ساتھ وہاں, بتا کون تھا؟ خدا کی قدرت تھی وہاں پہ, خدا کی رحمت تھی وہاں پہ. اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے؟ امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے؟ شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے, بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے؟ وہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے, وہ خدا ہے جو ہم سب کا کام بنا دیتا ہے. اے انسان, تو ماں کے پیٹ میں تھا. اب ایک بات بتا, کوئی انسان کو کسی کو پتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا, امیروں میں جا رہا یا غریبوں میں جا رہا؟ بولو پتا ہے بھائیو کسی کو؟ مجھے بولو پتا ہے؟ جب آیا تب بھی نہیں پتا تھا کہاں آیا, اور جب جائے گا تب بھی نہیں پتا کہ کہاں جائے گا دنیا سے. کسی کو پتا ہے بتاؤ؟ نہ آنے میں اختیار, نہ جانے میں اختیار. تو تمہاری اتنی طاقت ہے بھائی صاحب, کتنی بڑی کرسی مل جائے, کسے باشد کجا باشد. قاری نیر صاحب, کتنی ہی بڑی کرسی مل جائے, اتنی پاور ہے انسان کی کہ نہ آنے میں اختیار, نہ جانے میں اختیار. جب آئے تب بھی دوسروں نے نہلایا تھا, اور جب جائیں گے تب بھی دوسرے نہلائیں گے. ہاں, جب آئے تب بھی رو رہے تھے, جب جائیں گے بھیا تب کا پتہ نہیں. مگر جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ تو رو گے. اتنی طاقت ہے تمہاری. ادھر دیکھو میری طرف, یہ رومال ہے میرے ہاتھ میں, اس کا ایک حصہ اگر میرے ہاتھ میں رہے گا تو میں دوسرے حصے کو پکڑ سکتا ہوں, اور دونوں ہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو کیا اختیار ہے؟ تو یہ ایک حصہ ہو گیا پیدائش, دنیا میں آنا, ایک حصہ ہو گیا جانا. دونوں پہ میرا اختیار نہیں ہے, تو میں کس بات پہ اترا رہا ہوں؟ نمرود نہ رہ سکے, تم کیا رہو گے دنیا میں بے وقوف ہو. نمرود جو دنیا میں حکمرانی کرتا تھا, جس نے پریگننٹ عورتوں کو مروا دیا تھا, جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرا دیا تھا, جس کو اپنی طاقت پہ اتنا ناز تھا کہ حضرت ابراہیم نے اس کا نشہ اتار کے رکھ دیا. اس سے دربار میں کہا تھا خود کو خدا کہلواتا ہے, جنتا سے سجدے کراتا ہے, ذرا سا ان کو کیا ہے وہ دے دیتا ہے, غلہ وغیرہ دے دیتا ہے, ذرا سا راشن پانی دے دیتا ہے, تو خود کے خدا ہونے کا اعلان کر رہا ہے. حضرت ابراہیم نے جب چیلنج کیا, جواب نہ دے سکا. آپ نے کہا میرا خدا تو وہ ہے جو زندوں کو مار دیتا ہے اور مردوں کو جلا دیتا ہے. قید خانے سے بلایا, جن کو پھانسی ہونا تھی ان کو چھوڑ دیا, اور جن کو چھوڑنا تھا پھانسی پہ لٹکوا دیا. کہا ابراہیم دیکھو یہ کام تو ہم نے بھی کر دیا. ابراہیم سمجھ گئے کہ نیل بٹا نیل, زیرو بٹا سناٹا ہے, کچھ نہیں آتا جاتا ہے, جنتا کی کم علمی اور جاہل پنے کا فائدہ اٹھا رہا ہے. آپ نے کہا اچھا نمرود یہ بتا,
اگر تو خدا ہے تو صرف زمین کا خدا ہے یا آسمان کا؟ ارے تو وہ تو تنتنا ہو گیا، اس کا سینہ تو بڑا چوڑا ہو گیا، پتہ نہیں کتنے انچ کا ہو گیا، کتنے انچ کا ہو گیا وہ آپ سمجھتے ہو، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا ارے میری حکومت تو آسمانوں پہ بھی چلتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تب تو سورج پہ بھی چلتی ہوگی؟ کہا بالکل چلتی ہے۔ کہا سن نمرود، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکال کے پچھم میں ڈبوتا ہے، اگر تیرے پاس پاور ہے تو ایک دن ایسا کر سورج کو پچھم سے نکال کے دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کا تیسرا پارہ، میرا رب کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، طوطے اڑ گئے نمرود کے، بول نہ سکا۔ ایسے طوطے اڑنے کا مطلب ہوتا ہے ایسے، کچھ دیر وہ اسی پوزیشن میں رہا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہیں۔ حضرت ابراہیم بولے وہ سورج کو کہی دیا تھا میں نے، ارے تو سورج تو سورج ہے، چاند بھی نہیں نکال سکتا، ستارہ نہیں نکال سکتا، ذرا سی طاقت مل گئی تو اترا رہا ہے۔ اور جب اینڈنگ ہوئی ان کی، سمجھ گئے نا، یہ والا سرا تو تھا نہیں، یہ بیچ میں جو پیریڈ ہے 40 سال کا، 50 کا، 100 کا، ویسے 100 بہت کم ہے، سینچری مارنا تو بہت بڑی بات ہے، پورے فتح اللہ سرا میں 1-2 ہوں گے جنہوں نے سینچری ماری ہوگی پچھلے 10 سال۔ میرے گاؤں میں 2 لوگ ہی تھے بس، وہ بھی گزر گئے بیچارے، ابھی 1 ہفتہ پہلے انتقال ہوا ایک کا۔ تو 100 میں کہوں 500 سال بھی ہے، تو یہ بیچ میں موت اور زندگی کے بیچ کا جو پیریڈ ہے، تو یہ اس کے آرڈر کے انوسار ہی گزارو جس نے بھیجا ہے اور جو بلائے گا، اس میں اپنی نہ چلاؤ۔ جب آنے میں نہ چلی، ارے زور سے بولو یار، جب آنے میں نہ چلی اور نہ جانے میں چلے۔ ایک بات بتاؤ بھائی، ہمارے مہران بھائی بھی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، سلیم بھائی، عبد المنان بھائی وغیرہ وغیرہ ماشاءاللہ سبھی بھائی ہیں، کوئی بزرگ ہیں، کوئی ہمارے بچے عمر بچے جیسے چھوٹے چھوٹے۔ ایک بات مجھے بتاؤ، اگر اتنی ہی پاور آ گئی ہے لوگوں کے پاس، تو بھائی صاحب پھر تو جو طاقتور ہوتے ہیں، جن کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے، جو اپنی انگلیوں کے اشارے سے جنتا کو نچاتے ہیں، سب سے پہلے تو وہ اپنی موت کا انتظام کرتے کہ نہیں کرتے؟ موت سے بچنے کا، اونچا بولو، ارے زور سے بولو، کرتے؟ کوئی بادشاہ کیوں چاہے گا مجھے موت آئے؟ بادشاہ تو بادشاہ ہے یار، گاؤں کا پردھان نہیں چاہے گا مجھے موت آ جائے، ایک وارڈ ممبر نہیں چاہے گا مجھے موت آ جائے، مگر میں نے دیکھا کہ جب آتی ہے تو ان کو بھی آ جاتی ہے۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، میرے رب نے موت کا نظام ایسے رکھا، علامہ افسر صاحب، ارے یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ سب کو آ رہی ہے، ورنہ امیر لوگ تو اس کا بھی مذاق اڑا لیتے کہ غریب تھا یوں مر گیا۔ اور اس غریب آدمی کو بیچارے گاؤں کے ڈاکٹر کی دوائی لگی تھا، ارے بولو ذرا زور سے بولو، کتنے کتنے مالدار ہیں، اربوں پتی ہیں، بڑا جی چاہتا کھانے کو، مگر شوگر پیشنٹ ہے بیچارے، دیکھتے ہی رہتے ہیں میٹھے کو۔ اور رکشا پولر ہے میرا رکشا پولر، میرا غریب بھائی، میرا ٹیمپو چلانے والا، یہ میل میں جا کے کام کرنے والا، یہ دہاڑی لگانے والا میرا غریب مزدور بھائی، اپنے بچوں کو خون پسینے کی کمائی کھلانے والا، یہ کیسا ہے کہ سو جاتا ہے فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مفلس کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی حضرت معاذ المصطفیٰ صاحب قبلہ تشریف فرمائے، علماء کرام سے پوچھو، الحمدللہ، اور نیند کی گولی کھانے کی ضرورت علماء کو بھی نہیں پڑتی ہے، نہیں آتی ہے تو اپنا آیت الکرسی 2-3 دفعہ پڑھ لو، آ ہی جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں زم جھم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تمہیں یہ سمجھا رہا تھا کہ بھیا انسان کا نہ آنے میں اختیار اور نہ، ہاں طاقت دی ہے اللہ نے۔ ایک صاحب مجھ سے سوال کر رہے تھے، وہ کیا سوال کر رہے ہوں گے تم سمجھ گئے ہوگے، حضرت یہ سب ایسا ویسا ایسا، اور میں سمجھ گیا کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا ایسا بہت ہو چکا، پہلے بھی یار قرآن پڑھو نا، تم 12واں پارہ ہی پڑھ لو، پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت ہود کا ہے، پھر حضرت صالح کا ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا، پھر شعیب علیہ السلام کا، پھر موسیٰ اور ہارون کا ہے، اور پھر آگے بڑھو تو سورہ یوسف آ جاتی ہے۔ تو یہ سب کے ذکر قرآن میں کیوں آئے کہ انہوں نے ایسا کیا، پھر ایسا ہوا، پھر ظالموں کا انجام یہ ہوا؟ تو یہ قرآن میں بار بار بتایا گیا کہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، کبھی اگر سمسیاؤں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو ایمان مت دے بیٹھنا، اس لیے کہ سب کچھ اسی پہ ٹکا ہوا ہے تمہارا۔ اور پھر قرآن نے یہ بھی تو بتایا ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اب تفسیر پڑھ لو قرآن کی۔ یہ جو نمرود تھے، مسٹر نمرود، ارے تھوڑا عزت کے ساتھ نام لو نا یار، کسی کی بے عزتی بھی کرو تو عزت کے ساتھ کرو یار، ہم لوگ زبان کا غلط استعمال کیوں کریں؟ مسٹر نمرود کی جب اینڈنگ ہوتی ہے تو اللہ نے فرشتوں کی جماعت نہیں بھیجی، اللہ پاک نے مچھروں کی فوج بھیجی۔
جو فوج تھی اس نے اس فوج کو نپٹایا. ان مچھروں میں ایک مچھر تھا وکلانگ تھا. وہ ان کو لنگڑا کہو گے تو ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچے گی. وکلانگ تھوڑا ذرا صحیح لفظ ہے. وکلانگ مچھر برین واشڈ تھا. وہ سیدھا انٹری کرتا ہے ناک کے راستے سے برین میں. برین ہیمبریج طوی سے چلا شاید. اور اس نے وہ اس نے ایسا اٹیک کیا کہ وہی جنتا جو اس کو سر جھکا کے سجدہ کرتی تھی, اپنے پاؤں کا جوتا مارتی تھی تو انعام دیتا تھا, تو بڑا ریسٹ ملتا تھا اس کو وہاں پہ. جب دیکھو کیا انجام ہوا. زور سے بولو ہوا کہ نہیں, اونچا بولو ذرا بھائیو. ہم نے کیا بتایا, وہ مہلت دیتا ہے, پاور نہیں دیتا ہے. اب میں ہاتھ ہلا رہا ہوں تو یہ مہلت تو ہے, یہ بے وقوفی ہے. میں سمجھوں کہ میرے ہاتھ ہیں, جس دن دم نکلے گا ایسے پڑے ہوئے ہوں گے. ابے تو بے وقوف ہو, یہ جو تمہیں ٹائم مل گیا ہے اچھا کرنے کا, تو جنتا کے ہت میں کام کرو, اچھے کام کرو. لڑنے جھگڑنے کی باتیں کیوں کرتے ہو, لڑانے اڑانے کی؟ تمہارے کام آئیں گی, اچھا کام کر کے جاؤ گے. ارے عذاب بھی ہوگا تو کمی ہوگا بنسبت دوسروں کے, ہوگا تو ہمیں سمجھائیں, مگر عذاب میں بھی تو فرق ہوگا نا. تو میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی یہ نہ سوچو کہ ہم خدا ہیں. بہتوں کے نشے اللہ نے ڈھیلے کر دیے, مہلت دی اللہ نے. میں نے پہلے تم سے کیا کہا کہ اللہ مہلت دیتا ہے, مگر اللہ قرآن میں ہی کہتا ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. زور سے بولو, پکڑ بہت. فرعون کو نہیں ڈبو دی اللہ نے بحر احمر میں, اور جب اس نے موت کو دیکھا, عذاب کے فرشتوں کو دیکھا, تو 11ویں پارے میں ہے, کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. اللہ پاک نے جواب دیا آلآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب ایمان لا رہا ہے, پہلے تو بہت بڑا فسادی تھا. اللہ نے کہا قرآن میں, اور اس کے بالکل فوراً بعد آیت ہے, اللہ کہتا ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہو. ارے قرآن کی ایک بات سچی ہے مسلمانوں, ایمان مضبوط رکھو, ڈگمگاؤ مت. کبھی ایسی سچویشن آئے تو میدان کربلا ہے نا ہماری نگاہوں کے سامنے, کیوں ڈگمگا رہے ہو بھائی؟ ایمان مضبوط رکھو, اللہ کا شکر ادا کرو. یار تو دنیا میں آیا, اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امتیوں میں پیدا. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی شہریار صاحب قبلہ, حضرت علامہ مفتی نسیم صاحب قبلہ, علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ حضرات سکون و اطمینان کے ساتھ میں اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں, اور جس کو کرسی خالی نظر آ رہی ہو کرسی کو پر کر کے بیٹھ جائے. حضرت منبر رسول پر تشریف لائے ہیں, بیٹھ جائیے, علماء کرام نے استقبال کر لیا, بیٹھ جائیں. بیٹھ جاؤ بھائی, سارے لوگ بیٹھ جاؤ. خطیب اہل سنت, مبلغ اسلام, عظیم اسلامک اسکالر حضرت ڈاکٹر شہریار صاحب قبلہ. کیسے خطیب ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بارہا سن چکے ہیں. حضرت اپنا تعارف خود ہیں الحمدللہ. آپ سنیں گے 1 گھنٹے کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ حضرت 1 گھنٹہ اور تقریر کریں, 2 گھنٹہ ہو جائے گا, جی چاہے گا 2 گھنٹہ اور کریں, اور 2 گھنٹے میں تو حضرت کو سمجھ لو شروعات. ماشاءاللہ بہت عظیم مفکر ہیں, بہترین خطیب ہے, حق گو عالم دین الحمدللہ. آپ سنیں گے دل باغ باغ ہو. کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرعون سے اللہ نے کہا تیری لاش کو ہم بچائیں گے, محفوظ رکھیں گے. آج بھی مصر کے عجائب خانے میں اس کی لاش رکھی ہوئی ہے. میں تو کہتا ہوں یہ بڑے بڑے لوگ جو وزٹ پہ جاتے ہیں نا, میں نے کہا جا کے دیکھ لیا کرو کہ جب وہ نہ بچا تو پھر آگے کی تو آپ خود ہی جملہ سیٹ کر لو یار. بولو اللہ, آواز آئے اللہ, اونچا بولو اللہ. پڑھو میرے ساتھ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے. بس 5 منٹ, چونکہ حضرت کی تشریف آوری ہو گئی, میں حضرت کا انتظار کر رہا تھا. آپ نے بھی دیکھ لیا اور میں نے بھی چھوٹی زندگی میں دیکھ لیا کہ قرآن مجید کے ساتھ دنیا کے طواغیت, ظالم, دشمنان دین جتنی مخالفت کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ, اللہ کی قسم لے کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن اتنا ہی لوگوں کے سینوں میں اترتا چلا جا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی, زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے, یورپ کے بڑے بڑے کئی مفکرین نے ابھی 1-2 مہینے کے اندر, کسی کی دعوت پر نہیں, کسی نے سمجھایا نہیں, خود ہی انہوں نے قرآن کو اسٹڈی کیا, اور وہ الحمدللہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے.
خود ہی اپنے آپ ہی اتنا اثر پڑتا قرآن کا. قرآن کا چیلنج کل بھی تھا، آج بھی ہے کہ کسی میں طاقت ہے. جنات کو بھی بلا لو ساتھ میں اپنے، چونکہ شیاطین جن بھی ہوتے ہیں، شر پسند بھی ہوتے ہیں، تو تم عمل کر کے کیسی سیٹنگ کر کے انہیں بھی بلا لو، اور تم بھی سب لگ جاؤ جتنے بھی پڑھے لکھے ہو، قرآن کی طرح ایک آیت لا کے دکھا دو. چیلنج کل بھی تھا، آج بھی ہے. اور کفار مکہ نے تو بڑی کوشش کی تھی. عبداللہ ابن مقفع کو پکڑ کے لائے تھے ایک دفعہ، بہت بڑا فصیح تھا، یہ بہترین عربی زبان کا ماہر تھا، شاعر تھا. پکڑ کے لائے، اسے سیٹ کیا بڑی مشکل سے، تو وہ آیا، تو وہ جانے لگا. بولے چلو آج ہم کرتے ہیں مقابلہ. مسلمانوں کے نبی، ہمارے پیارے نبی کا نام لیا اس نے، کہا ہم کرتے ہیں مقابلہ. وہ پبلک پیچھے پیچھے جا رہی تھی، عبداللہ ابن مقفع آگے آگے جا رہا تھا. راستے میں مسلمانوں کا کوئی بچہ قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا، تو وہیں پہ رک گیا. کہا بیٹا یہ بتا تو کیا پڑھ رہا تھا؟ کہا یہ قرآن ہے، میں قرآن پڑھ رہا تھا. تو وہیں سے بیک ہو گیا. پبلک ادھر کو ڈھکیل رہی ہے تو پبلک ادھر کو ڈھکیل رہا. ارے لوگوں نے کہا عبداللہ ابن مقفع تم تو ابھی بڑی لمبی لمبی ہانک رہے تھے. کہا بے وقوفو، یہ بچہ جو پڑھ رہا ہے، اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اور بشر ہی تو مقابلہ کر سکتا ہے بشر سے، خدا کے کلام سے کون مقابلہ کر سکتا ہے. واپس ہو گیا. بھائیو ایک دفعہ اور سیٹ کر کے لائے تھے ایک بہت بڑے ادیب کو، اور حضور کی چوکھٹ پہ پہنچ گئے تھے یہ لوگ. میرے آقا اس وقت قرآن مجید کے دوسرے پارے کی اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. اتنا ہی اس نے سنا، چوکھٹ پہ کھڑا ہو گیا تھا، کھڑا تھا، گر گیا تھا، اور وہیں سے واپس ہو گیا تھا. کہا تھا مکہ والو، محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. اس لیے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو رحمان کا کلام ہے. آج خدا کا شکر ادا کرو، وہ قرآن تمہارے گھروں میں موجود ہے، اس کی تلاوت کیا کرو. مجھے بتا رہے تھے کئی لوگوں نے آپ کے محلے کے بتایا کہ بہت سے بچے ہیں یہاں پر بھی، اس بستی میں بھی اور دوسری بستیوں میں بھی، جو موبائلوں پہ جوا کھیلتے ہیں، اس کے علاوہ شرابیں بھی پی رہے ہیں ہمارے بچے، اور کیا کیسی کیسی برائیاں بتائیں، میں کیا ذکر کروں مائک پہ. اور یہ نشے والی بیماری بھی بہت پھیل رہی ہے ہمارے مسلمان نوجوانوں میں. اور بھائی تو نشہ کرنے دنیا میں تھوڑی آیا تھا، تو دنیا کا نشہ اتار کے مصطفیٰ کی محبت کا جام پلانے کے لیے آیا تھا. تجھے کیا ہو گیا ہے یار؟ تو کدھر چلا گیا ہے میرے بھائی؟ مسجدیں دیکھ ہماری آج بھی خالی ہیں. کم از کم ایسے حالات میں تو ہمیں مسجدوں کو بھرنا چاہیے تھا، پیشانی جھکانا چاہیے تھی. اچھی بات ہے جو مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے گئی ہیں، اس کے لیے روتے ہو، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے. اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ اچھی بات نہیں ہے، یہ کہوں کہ تم مسجدوں میں تو آتے نہیں، رو کیوں رہے ہو؟ وہ رونا بھی ایمان کی نشانی ہے. ہاں مسجدوں میں نہیں آنا یہ تمہاری بدعمالی ہے. رو رہے ہو ایمان ہے. اب ایسا کرو جو مسجدیں خالی ہیں اس کو بھر کے اپنے غم کو کم کرو یار. آ کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو. وہ میرا پروردگار جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، حالات بدلنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس پہ یقین تو کرو. حضرت یوسف علیہ السلام کا میں نے مختصر تذکرہ کیا، دیکھا نہیں ہے تم نے؟ گھر سے دور کیے گئے، بھائیوں نے ہی دور کیا، اور پھر دیکھو ان کے بارے میں کہا گیا بھیڑیا کھا گیا، کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں سے پھر نکالے گئے، اور پھر دیکھو الزام بھی لگا ان کے اوپر، تہمت لگی، اور پھر جیل میں گئے. کیسے کیسے حالات سے گزرے، مگر پھر اللہ نے کیسی کامیابی عطا فرمائی کہ مصر کے تخت پہ بٹھا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. بھروسہ رکھو خدا کی ذات پر، اس پہ یقین رکھو. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، پڑھیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بنجر زمین پہ پھولوں کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم، موم کو پتھر بنائے وہ. اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا. پڑھے سارے لوگ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. آخری شعر، اور یہ ہم آپ کی سب کی طرف سے، اور جو حالات ہیں آپ سمجھتے ہی ہیں. بے جان نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. بے جان نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. ہم اپنا
اپنا قدم قدم پہ نگہبان ہے خدا. پڑھے جھوم کے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ. ماں کے پیٹ میں اس نے اکیلا نہیں چھوڑا، اتنے بڑے سنسار میں وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے اللہ نے کہا، یہ 16ویں پارے میں ہے سورہ مریم میں، اللہ نے کہا موسیٰ اور ہارون تم جاؤ اس کو فرعون کو دعوت دو، تبلیغ کرو اس کے پاس جا کے اور اس کو سمجھاؤ. اللہ پاک نے کہا اے موسیٰ اور ہارون میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، تمہاری بات سن رہا ہوں میں. ایسی قرآن میں ایک جگہ اللہ پاک کہتا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اے میرے بندو تم کہیں پر بھی رہو، تم یہ نہ سوچنا تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، دنیا ساتھ چھوڑ دے گی مگر تمہیں پیدا کرنے والا تمہارا خدا تمہارے ساتھ رہے گا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. کہیں پر بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اس پہ بھروسہ رکھو، اس پہ اعتماد رکھو. جب دنیا کی مدد کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی پروردگار کی مدد کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اس کی طرف لو لگاؤ. قرآن میں ہے اے محبوب یہ پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، اس سے کہہ دو میں تمہارے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب یہ دعا کرتے میں ان کی دعا سنتا ہوں، میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں. او بندو تم اللہ سے دعائیں تو کرو، تہجد کی نماز پڑھ کے دعائیں کرو، اوابین و اشراق پڑھ کے دعائیں کرو. تم 5 وقتہ نمازی تو بن جاؤ. اے اللہ تو ہمارے کتنے قریب ہے، اے میرے مالک تو ہمارے کتنے قریب ہے. قرآن میں رب اس کا بھی جواب دیتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. جس نس پہ جس رگ پہ تمہاری زندگی ٹکی ہوئی ہے وہ رگ بھی اتنا قریب نہیں ہے جتنا میری رحمت تمہارے قریب ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. السلام علیکم.